جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری کرو، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد پھر ابا امی جو بھی آپ سکھانا چاہتے ہیں وہ اس کے بعد اس کو سکھاؤ۔ یعنی سب سے پہلے سنے تو اللہ کا نام، سب سے پہلے بولے، زبان کی گرہ کھولے تو رب کا نام پکارے، اس کے بعد پھر آگے بولنا سیکھے۔ لفظ اللہ سب سے پہلے سکھاؤ، پھر لا الہ الا اللہ سکھاؤ، پھر محمد رسول اللہ سکھاؤ، پھر اس کے بعد اگلا سفر شروع ہوگا۔ بولنے لگے تو اس کو یہ سکھاؤ۔ اس کے لباس پہ غور کرو، بیٹی ہے تو جب وہ 10 سال کی ہو جائے تو اس کو پردے کا خوگر بنا دو، اور 10 سال کی عمر میں بچوں کے بستر الگ کر دو، ان کی خلوتوں پہ دھیان رکھو، ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھو، وہ اپنی صفائی کا خود خیال رکھیں، خود کام کرنے کا ان کا مزاج ڈالو۔ بعض کا گھروں میں نوکر چاکر کافی ہوتے ہیں اور بچوں کو عادت نہیں ہوتی کہ وہ اپنا کام خود کریں۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو تحقیق ہو رہی ہے وہ ٹائم مینجمنٹ پہ ہو رہی ہے، سب سے زیادہ، چونکہ لوگوں کے پاس وقت تھوڑا ہے، کام کاج بہت پھیل گئے ہیں۔ تو اس نقطے پہ یہ وہ متفق ہوئے ہیں کہ انسان جب اپنے کام خود اپنے ہاتھ سے کرتا ہے تو وقت بھی کم لگتا ہے، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا کی سنت بھی یہی ہے، حضور اپنے ہاتھ سے اپنے کام فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ بچپن میں بچوں کو، گھر میں 100 نوکر بھی ہوں لیکن گھر میں بچوں کو اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی ترغیب دی جائے، اس سے بچوں کے اندر جو ہے وہ خود اعتمادی بھی پیدا ہوتی ہے اور اپنے کام کرنے سے وقت بھی بچتا ہے، اور اس سے اور بھی بہت سارے فوائد بچوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ 10 سال کا بچہ نماز نہ پڑھے تو اس کو تھوڑی سی سرزنش کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ویسے تو نماز فرض ہوگی اس کے اوپر جب وہ بالغ ہوگا، بلوغت سے قبل اس کو عادی بنانے کے لیے پابند کیا جاتا ہے تاکہ بلوغت کے بعد اس کی کوئی نماز قضا نہ ہو۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اور وہ یہ کہ جو بچہ بلوغت سے قبل نیک عمل کرتا ہے اس کا سارا ثواب والدین کو پہنچتا ہے، چونکہ وہ تو ابھی بالغ ہی نہیں ہوا، اس کے اوپر جو ہے وہ چیزیں واجب ہی نہیں ہوئی، تو اس کا ثواب۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے روزے رکھتے ہیں تو پھول کی طرح کملا جاتے ہیں شام کو، لیکن ان کو مائیں بعض اوقات کہتی ہیں کہ بچے کوئی نہیں تم 2 رکھ لو ایک دن میں، تو بچے پھر بھی کہتے ہیں نہیں ہم روزہ نبھائیں گے، تو شام تک وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو وہ روزہ کتنا اللہ کو قبول ہوتا ہوگا جو اس بچے نے 8 سال کے، 9 سال نے، 7 سال کے، 6 سال کے بچے روزے رکھتے ہیں، تو اللہ کو کتنا قبول ہوتا ہوگا۔ محنت اس نے کی، مشقت اس نے کی، لیکن اس کا ثواب والدین کو نصیب ہوا۔ تو اپنی اولاد کو نیکی کا خوگر بناؤ، اس عمر کے اندر وہ جن چیزوں کے خوگر بنیں گے تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ بچوں کو مٹی میں کھیلنے کے لیے چھوڑنے کا کہا گیا ہے تاکہ وہ مٹی میں کھیلیں اور اس سے ان کو جسمانی فوائد ہوتے ہیں۔ بچوں پہ وسعت کریں، یاجب علی صاحب المال ان یوسع علی عیالہ، جو صاحب مال ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ اپنی گنجائش کے مطابق بچوں پر وسعت کرے۔ بچوں کو گھڑ سواری سکھائی جائے، تیر اندازی سکھائی جائے اور پیراکی سکھائی جائے، یہ 3 چیزیں سکھانے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس سے بچے کے قوا مضبوط ہوں گے، خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ اللہ کے محبوب نے یہ بھی ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اور وہ کیا؟ حب نبیکم، اپنے نبی کا پیار سکھاؤ، وحب اہل بیتہ، اور اہل بیت رسول کا پیار سکھاؤ، وقراءۃ القرآن، اللہ اکبر، اور قرآن مجید کا پڑھنا سکھاؤ۔ یہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ، یہ والدین کی بطور مسلم والد ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو یہ 3 چیزیں سکھا کے جائیں۔